نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم سب کے یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے، ان کی آیات کو سمجھنا ہے، ان سے حاصل ہونے والے احکامات کو سمجھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس ارادے کے ساتھ ہم اس محفل میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ جو احکامات ہم آج سمجھنے جا رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدت کی بات گزری، طلاق گزر گئی، طلاق کے احکامات گزر گئے، مزید کچھ احکامات آگے آئیں گے۔ رضاعت، دودھ پلانے کے مسائل، بچے کا دودھ پلانا، اس کے کیا مسائل ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ آج جن آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، جن آیات کو پڑھا ہے اور جن کا انشاءاللہ ترجمہ کروں گا، اس میں عدت بتائی جا رہی ہے اس عورت کی، اور کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں اس عورت کے لیے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کو طلاق نہیں ہوتی۔ دو طرح کی عورتیں ہیں، ایک جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی بھی عدت ہے، جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی، جس کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے۔ اس 3 ماہ کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے اپنی بیوی کے پاس، اگر اس نے ایک طلاق دی ہے، بیوی 3 ماہ کی عدت میں ہے، خاوند واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ بیوی کی مرضی ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے، بغیر اس کی مرضی کے بھی اس کے پاس واپس جا سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے گزر جائے تو بیوی خاوند سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر خاوند نے بیوی کے پاس واپس جانا ہے تو اس کو اس کی اجازت لینی پڑے گی اور دوبارہ سے ایک نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کی نہیں ہے۔ کل بھی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ 2 میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ میں بتا چکا ہوں۔ میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، خاوند نے بیوی سے کہا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 طرح کی طلاق ہے۔ ایک طلاق تو یہ ہے کہ آپ اس میں طلاق کا لفظ بولتے ہیں، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اس میں تو آپ کو نیت پوچھنے کی، کسی بھی جگہ میں جانے کی، انسپیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس نے ہنس کھیل کے دی ہو، چاہے غصے میں دی ہو، چاہے گن پوائنٹ پہ دی ہو، طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک وہ طلاق ہے جس میں وہ طلاق کا لفظ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے جا دفع ہو جا میرے گھر سے، میں نے تیری آج کے بعد شکل نہیں دیکھنی، تو مجھ پہ حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، یا اسے کہتا ہے تو مجھ پہ حرام ہے جیسے میری بہن مجھ پہ حرام ہے، یا یہی لفظ بول دیتا ہے تو آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے۔ طلاق کا ورڈ نہیں یوز کیا اس نے، کچھ اور لفظ بولا، کچھ اور سینٹینس بولا۔ اس طرح کے معاملے کے اندر آپ خاوند سے پوچھتے ہیں کہ تیری نیت کیا تھی ان الفاظ سے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میری انٹینشن تھی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی، اگر وہ کہے گا کہ نہیں تھی تو نہیں ہوگی۔ آپ مجھے کہے کہ وہ جھوٹ بولے تو اللہ خود ہی پکڑے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نے لفظوں پہ دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، مجھے ان بزرگ کا نام بھول گیا ہے، بہرحال کچھ لوگ تو اس چیز کو جانتے، کچھ لوگ نہیں جانتے اور مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں تصوف، تزکیہ۔ تصوف اور تزکیہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو
پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے. ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے عربی میں، اذا تکرر تقرر فی القلب. پہلا والا کاف کے ساتھ، دوسرا والا قاف کے ساتھ. جب آپ کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، when you repeat something over and over again، تقرر فی القلب، it instills in your heart. جب آپ اسے بار بار کرتے تو وہ آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو جب آپ اللہ 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 کرتے رہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا، 1 گھنٹہ کر لیں بیٹھ کے ایک کارنر میں اللہ اللہ کرتے رہیں 1 گھنٹہ، 1 hour for 1 hour، 1 گھنٹے تک کم سے کم آپ کے دل میں اللہ اللہ بجتا رہے گا. تو جو تزکیہ اور تصوف کا ایک سلسلہ ہے، اسے انگلش میں اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اس کے لیے جو لفظ ہے، جو عام اصطلاح ہے، وہ ہے پیوریفیکیشن آف یور ہارٹ. آپ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں. دل کو پاک کس طرح سے کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے. اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں. اس میں ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر وقت، کیونکہ آپ اللہ کا ذکر بہت کر رہے ہیں. آپ کے سوار پر، آپ کے حواس پر، آپ کے سینسز پر اللہ اتنے سوار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ اللہ نظر آتے ہیں. وہ حدیث آپ نے پڑھا ہے نا، پڑھی ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ نیت کرتا ہے، اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سو جاتا ہے. یہ ایک وہ سٹیج آتی ہے. تو ایک بزرگ تھے برے صغیر میں، ان کا نام بھول گیا، بہرحال اسی سٹیجز پہ وہ ہوتے ایک ایسی سٹیج پہ چلے گئے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں. میں کوئی اتنے اوتھینٹک طریقے سے بات نہیں کر سکتا یہ رسپانسبلٹی سے، لیکن ایک روایت ہے، اس کو مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیج پہ چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے انا اللہ، میں اللہ ہوں. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اللہ ہوں، ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا ربط اس طرح کا بن چکا ہوا تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور جو اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ بار بار یہ کہتے تھے انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. تو اس زمانے کے علماء سے پوچھا جائے کہ اب ان کا کیا کیا جائے، کہ ان پہ شرک کا فتویٰ دیا جائے یا یہ مانا جائے کہ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، یا ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر تو نہیں اللہ آ سکتے، لیکن یہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے کہ ان کو ہر طرف اللہ ہی اللہ دکھائی دے رہے ہیں. دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ کا جسم ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی سے محبت ہو جاتی ہے، سچی محبت آپ کسی سے ہو جاتی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تو آپ کا دھیان اس کی طرف لگا رہتا ہے. تو اس طرح کا بندہ جو بار بار ذکر کر رہا ہو، بار بار اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس کا دھیان اللہ میں لگ جاتا ہے، تو اسے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہو جس وقت ان کو اللہ ہی اللہ نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کو ریپیٹ کریں ان اللہ کہہ کر، اپنے آپ کو یہ ان اللہ نہیں کرے، اپنے آپ کو یہ اللہ اللہ نہیں کرے. تو علماء نے کہا اندر کی بات ہم نہیں جانتے، جو الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم نے فتویٰ دینا ہے، ان کے اوپر ہم نے رولنگ دینی ہے. جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، ان کے اوپر اندر کیا چل رہا ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، طلاق کے معاملے میں بھی اندر کیا چل رہا ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم نے اس سے پوچھنا بھائی تیری نیت کیا تھی، وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی، تو ہم اس کے ورڈز پہ یقین کرتے ہوئے طلاق کا فتویٰ دے دیں گے. وہ کہتا ہے میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو نہیں تھی، ختم ہوگی بات، بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کی 2 قسمیں ہیں. عدت آپ کو پتہ چل گئی ہے، عدت میں ہو تو آپ اس کے پاس بیوی کے پاس واپس چلے جائیں، عدت سے نکل جائے تو بیوی کے پاس واپس جانے کے لیے آپ کو اس کی اجازت، اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. رضاعت کا مسئلہ آیا تھا، رضاعت کی مدت کتنے سال ہے، ڈیوریشن کتنے سال ہے؟ 2 سال ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنے سال ہے؟ کیا مطلب 2 سال ہے؟ کہ اس سال کے عرصے میں اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، اس عورت کی رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. رضاعت کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کو، بچے کو دودھ پلانا، بریسٹ فیڈ کرنا. پہلے 2 سال کی عمر میں، جب چھوٹا بچہ ہے، اپنے ابتدائی 2 سالوں میں، زندگی کے پہلے 2 سال میں، فرسٹ 2 ایئرز کے اندر، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر وہ کسی عورت سے دودھ پی لیتا ہے تو اس کی رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. 2 سال، پہلے 2 سال. رضاعت کا رشتہ کیا ہے؟ جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، میرے بہن بھائی مجھ پر حرام ہے، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا، میری پھوپھیاں، میری خالائیں، میری چچیاں، یہ سارے رشتے مجھ پہ حرام ہیں، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے ساتھ میرا کس چیز کا رشتہ ہے؟ خون کا رشتہ ہے. اسی طرح جس کے ساتھ آپ کا دودھ کا رشتہ ہوگا اس کے بھی سارے رشتہ دار آپ پر اسی طرح. آپ کی رضائی ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی اصل ماں نہیں ہے، کوئی دوسری باہر کی ماں ہے، وہ بھی آپ پہ حرام، اس کے بچے آپ کے حرام کیونکہ وہ بچے آپ کے بہن بھائی کھلائیں گے، اس کی بہنیں آپ پر حرام کیونکہ وہ آپ کی خالائیں کھلائیں گی، اس کا خاوند کی جو آگے سے بہنیں، پھپھوئیں، وہ آپ پہ حرام، چاچیاں آپ پہ حرام، مامیاں آپ پہ حرام، سارے رشتے آپ پر
حرام ہو جائے گی. جیسے آپ کے اصل رشتے آپ پر حرام، اسی طرح سے آپ کے دودھ والے رشتے آپ پر حرام ہو جاتے ہیں. اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سارا خرچہ کس پہ آئے گا؟ خامند پہ آئے گا، عورت پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا، خامند کو تنخواہ ملتی ہو اور خامند بیوی کو نہ دیتا ہو، کنجوس ہو، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ عورت صداقت کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اس کی جیب میں سے اپنے لیے پیسے نکال سکتی ہے بغیر اس کی اجازت کے. اور عورت کی ویج سلپ بھی اگر آپ کو ملتی ہے اور عورت آپ سے زیادہ بھی کما رہی ہو تو آپ اس سے پیسے کا حق نہیں لے سکتے. آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے تھوڑا بہت دے دیے کرو، اس میں آپ نہیں مانگ سکتے اس میں. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اگر عورت اور مرد دونوں کے فائنینشیل ڈفرینسز ہیں، بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، تو خرچہ کس کے لحاظ سے طے کریں گے؟ نہیں، وہ درمیانہ تھا، ٹھیک ہے مان لیا. دوسرا کیا تھا؟ خامد امیر ہے عورت غریب ہے، کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا فتویٰ دوسرے کال پہ ہے، یا زیادہ مشہور دوسرا کال. کیا کریں گے؟ کہ whose status? Men's status or women's status? No, his status. خامد. The criteria is male status, the men's status. خامد کے دیکھیں گے، ہسبینڈ کے سٹیٹس کو دیکھیں گے، یہ کرائٹیریا ہے. اس کے مطابق خرچہ، ایکسپینسز جو ہے اس کے مطابق سیٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر عورت کو کوئی پریشانی ہے، وہ معذور ہے، بیماری ہے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو خامد اس کو فورس نہیں کرے گا، آیا رکھے گا، کوئی باہر سے عورت رکھے گا اور اس کو مکمل اجرت دے گا. آخر میں اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ جب بھی اپنے مسائل بیان کرتے ہیں آخر میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس لگاتے ہیں، وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ ہر انسان آنیسٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ جو میں نے کہا اس پر عمل کرنے والا بن جائے. اللہ کہتا ہے میاں بیوی تم ہو، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی کرو گے، بچوں کو لے کے ایک دوسرے کو زیادتی کرو گے، دنیا میں تو کر لو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، آخرت میں جا کے تمہیں اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. تو یہاں پر بھی اپنے اپنے قوانین کا خیال رکھو تاکہ آگے جا کے تمہیں مسئلہ نہ پڑے. ہم قیامت کو اصل میں سیریس نہیں لیتے، قیامت ہی ہے نا، آ جائے گی، کیونکہ زندگی بہت اہم ہے. ایک دوست ہے، اس کی بیٹی کی ریسنٹلی وفات ہوئی ہے، چھوٹی سی بچی 2 سال کی. پانی میں نہلا رہے تھے اسے تو وہ پانی میں ڈراؤن کر گئی، ڈوب گئی، انتقال ہو گیا اس بچی کا. تو میں اسے کہہ رہا تھا، میں اسے کہا، سب اس کو ذرا اس کے ساتھ سمپتھی کر رہے تھے، کنڈولنس کر رہے تھے، سب اس کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے. تو میں نے اس کو، اور بڑا رونے والا اور افسردہ سے کہہ رہے تھے، میں نے ذرا پازیٹیو سائڈ پہ جانے کے لیے اس کو کہا کہ تم خوش قسمت لوگوں میں سے ہو، ایک تو تم نبی کی سنت کی کنٹینیویشن ہو، نبی کی سنت کو کنٹینیو کر رہے ہو. کیسے؟ کیونکہ نبی کے بھی بیٹے قاسم چھوٹے سے تھے جب وہ فوت ہو گئے، اور تمہاری بھی بیٹی چھوٹی سی تھی جب وہ فوت ہو گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے. قیامت کے دن وہ اپنے والدین کے لیے، تو تمہیں نبی کی بھی سفارش مل جائے گی، اپنی بچی کی بھی سفارش مل جائے گی، اور ہوپ فلی انشاءاللہ تم سب جنت میں اکٹھے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو گے. وہ کہا مولانا آج کی زندگی کا کیا ہوگا، جو میری زندگی رہ گئی ہے اس زندگی کا کیا ہوگا؟ ہم آخرت کی زندگی کو ویسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتا ہے کہ میں ایک ہوں، وہاں پر اللہ آخرت کا کانسیپٹ بھی بیان کرتا ہے. اس دنیا میں آج میں فاروق صاحب کے ساتھ ان کی دکان پہ تھا، ایک بڑی اچھی ملاقات، مجھے افسوس ہے ہماری اس سے زیادہ ملاقات ہو جاتی، بیچ میں ایک کسٹمر آ گیا جس کی وجہ سے بات رک گئی. ایک شخص ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کالم لکھتا ہے کسی اخبار کے اندر، ان کے جاننے والا ہے، ان کی دکان پہ آتا رہتا ہے. تو وہ وہاں پہ آیا، چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی چرچ کے اوپر. اس نے مجھ سے یہاں سے بات شروع کی کہ آپ کے خیال کے مطابق مسجدیں بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا 2 سال پہلے میں ایڈنبرا میں آیا تھا، 5 مسجدیں تھی، آج 8 مسجدیں ہو چکی ہیں 2 سال کے بعد. تو مسجدیں بڑھ رہی ہیں، لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں. اس نے کہا ہمارے چرچز تو ختم ہو رہے ہیں، ہم اس چرچ میں جاتے تھے، اب وہ چرچ ادھر آ جائے گا اور دونوں کی کانگریگیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوا کریں گی اب، کیونکہ چرچ جو ہے وہ بہت کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امام جو ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پریسٹ کیا کر رہا ہے، لیکن میں کہ امام بھی اپنی حیثیت سے اگر کام نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا، تو مسجد میں بھی لوگ آنا کم ہو جائے گا اور مسجدیں بھی خالی پڑ جائیں گی. اگر امام ایکٹیویٹیز کرے گا مسجد کے اندر، لوگوں سے ملے جلے گا اور صرف مسجد میں نہیں بیٹھا رہے گا، تب ہی لوگ آنا جانا شروع کرے گا. اور میں نے کہا یہ امام نہیں کرتا، ہمارے رول ماڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دین اسی طرح پھیلایا ہے. انہوں نے قرآن حدیث کے ذریعے دین نہیں پھیلا سکے، کیونکہ لوگ قرآن حدیث پہ یقین نہیں کر سکتے. انیشلی جو دین پھیلا ہے وہ نبی کے کیریکٹر کی وجہ سے پھیلا، کہ نبی ہر وقت موجود ہوتے تھے، کسی کو مدد چاہیے، کسی کو کوئی ضرورت ہے، نبی وہاں پہ ہوتے تھے، کسی کو کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے تو نبی وہاں پہ بھی ہوتے تھے. اگر امام اس طرح کے ہی کام کرے گا تب یہ دین پھیلے گا، ادروائز یہ دین نہیں پھیلے گا. اس کے بعد سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی باتیں. بہرحال ہم اس بات پہ آئے، شراب کی بات پہ آئے.
انہوں نے کہا ہمارے چرچ کے اندر اب وائن سرو کی جاتی ہے. اس نے کہا شروع میں تو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے اندر یا ٹریڈیشنل کرسچینٹی کے اندر تو شراب حرام ہے, سود حرام ہے, لڑکے کا لڑکی سے تعلق شادی سے پہلے بھی حرام ہے. یہ کرسچینٹی میں حرام ہے, کوئی اسلام نے حرام نہیں کر دیا آتے ساتھ ہی, یہ سب کچھ حرام ہے, ان کو بھی پتہ ہے یہ سب حرام ہے. لیکن اس نے کہا وائن سرو کی جاتی ہے. میں نے کہا وائن بے شک سرو کی جاتی ہوگی, لیکن اس میں الکوہل نہیں ہوگا, یا اس میں وہ مادہ نہیں ہوگا جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے یا آپ کے تھاٹ پروسیس کو خراب کرے. اس نے کہا ہاں وہ تو پانی ہوتا ہے, وہ خاص قسم کی وائن ہے, وہاں پہ سرو کی جاتی ہے, وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہماری بات اس ایشو پہ چل آئی کہ جو ڈرگز ہیں, شراب ہے, ایون دو کہ ہر مذہب میں حرام ہے, لیکن جو ینگسٹرز ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس بات پہ ایگری کیا, دونوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ جب تک خدا کا کانسیپٹ ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کا کانسیپٹ ہے اور اس پر یقین ہے, تبھی انسان اپنی برائیوں سے باز آ سکتا ہے. ادروائز دنیا کا جو مرضی قانون بنا دے, جتنی مرضی سختی کر لے, جتنی زبردست قسم کی مانیٹرنگ کر لے, انسان گناہ سے باز نہیں آئے گا. ہسٹوریکلی پروون ہے کہ کچھ ڈرائی کاؤنٹیز تھی امریکہ کے اندر, ڈرائی کاؤنٹیز جہاں پہ شراب سرو نہیں کی جاتی تھی, جہاں پہ شراب کو سرو کرنا منع تھا, وہاں پہ لوگوں نے جا کے لیکر سٹورز کھولے ہیں اور اب شراب بیچی جاتی ہے. کیوں؟ جو ڈرائی کاؤنٹیز تھی اس میں جو شراب کی کنزمپشن تھی وہ ان کاؤنٹیز سے زیادہ تھی جہاں پہ شراب بیچی جاتی ہے. یہ فیکٹ بات ہے, یہ لکھی ہوئی بات ہے. جو ڈرائی کاؤنٹیز تھی جہاں پہ شراب سرو نہیں کی جاتی تھی, لوگ وہاں پہ شراب کنزیوم کرتے تھے ان کاؤنٹی سے زیادہ جہاں پہ شراب سرو کی جاتی, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ شراب پی لو. فائدہ ہی کوئی نہیں جب لوگوں کے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ وہ چور راستے ڈھونڈے گئے شراب کو تلاش کرنے کے لیے. مولانا طاہر جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ میں بنگلہ دیش گیا اور وہاں پر میں نے ایک گورا تھا, ایک سفید فاش آدمی تھا, ایک کرسچن تھا, تو میں نے اس کو دعوت دینا شروع کی, تو وہ بڑا متاثر ہوا, میری بات سنتا رہا. کہتے گھنٹہ میں اس کو دعوت دیتا رہا, وہ بڑا ہی متاثر, 1 گھنٹے تک میں اس کو دعوت دیتا رہا. کہتے 1 گھنٹے کے بعد پتہ نہیں میرے منہ سے کہاں سے نکل آیا کہ اسلام میں شراب حرام ہے. اس نے کہا مولانا ادھر ہی رک جائے, ادھر ہی ٹھہر جائے, آگے نہیں جانا, ادھر ہی ٹھہر جائے. اس نے کہا میرا گورنمنٹ کا بزنس ہے, گورنمنٹ کا, اور میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں, مجھے سب سے اچھی شراب کراچی میں ملتی ہے, سب سے اچھی شراب کراچی میں. آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے, سب سے اچھی شراب مجھے کراچی میں ملتی ہے. تو بہرحال ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کے ذہن میں اس چیز کا خیال ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے, یقین ہے اللہ کے سامنے جانا ہے, تب ہی وہ اپنے حقوق اور فرائض کا, اپنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا خیال رکھے گا, ادروائز وہ نہیں رکھے گا. اس لیے اللہ جب بھی قرآن میں قوانین بتاتے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے, جب بھی اللہ قوانین بتاتے ہیں اللہ کہتے ہیں یاد رکھو, مجھ سے ڈرتے رہو, میں ہر چیز کو جانتا ہوں, میں ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں, میرے علم میں ہر چیز ہے, تم نے واپس میرے پاس آنا ہے, تمہیں میرے پاس جواب دینا پڑے گا. اس طرح کے سینٹینسز, ہر حکم کے بعد اس طرح کے سینٹینسز آپ دیکھیں گے کہ اللہ انسان کو آگاہی دیتا ہے. بہرحال آج کا ترجمہ دیکھ لیں, چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس مسئلے پہ بات نہیں ہے, بات کسی اور مسئلے پر ہے. ایک بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں درس میں, انہوں نے میری توجہ دلائی ایک چیز کی طرف, میری پہلے توجہ نہیں تھی اس چیز کی طرف, اس پہ بات ہے, بات خواتین کی ہی ہے, ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ آیت نہیں ہے. میں آپ کو آیت بھی بتا دوں گا, آیت نمبر کیا ہے, انٹرسٹنگ بات ہے, آپ سب کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. والذین یتوفون, آیت نمبر ہے 234, 234. والذین یتوفون, پیج نمبر ہے 51, پیج نمبر ہے 51, ورس نمبر ہے 234, سورۃ البقرہ. والذین یتوفون, can you understand Arabic numbers? Can you understand? Slowly. I can take it out for you. وإياك. والذین یتوفون. Thank you. Okay. Thank you very much. والذین یتوفون منکم, جب تم میں سے, جب تمہاری خواتین میں سے کسی کا خاوند فوت ہو جائے, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, یا اس کا خاوند اس کو چھوڑ دے, تم میں سے کسی کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کا خاوند اسے چھوڑ دے. کدھر گیا؟
اچھا جی، والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، جب تم میں سے کسی کا خاوند چھوڑ جائے، تم میں سے کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی بیوی دوسرے خاوندوں سے یعنی دوسرے مردوں سے دور رہے گی، بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن وہ دور رہے گی. یعنی ایک آدمی جو فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کی مدت کتنی ہے؟ 130 دن. 4 مہینے 10 دن کا یہ نہ سمجھے گا کہ 30 مہینے کا دن ہے، 31 مہینے کا دن ہے، 29 دن کا دن ہے، مہینہ ہے، اس طرح کی اس میں نہ پڑھیے گا. 4 مہینے 10 دن کا مطلب کتنا ہے؟ 130 دن. یہ ذہن میں رکھیے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت پوری کر لے، جب وہ 130 دن پورے کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ اپنی ذات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے نیکی کے ساتھ. یہ کیا کام ہے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگین اللہ نے حکم بیان کیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہارے تمام ایکشنز کی خبر رکھتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا، ان چیزوں کے بارے میں، عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، جن کے ذریعے سے تم عورتوں کو نکاح کا اشارہ دیتے ہو. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان باتوں کا یا ان چیزوں کا استعمال کرو جن کے ذریعے سے تم کسی عورت کو اشارہ دے سکو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا، کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو. دو میں سے کوئی ایک بات کرو، یا تو عورت کو اشارہ دے دو یا پھر اپنے دل میں چھپا کے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، کیونکہ اللہ جانتا ہے ایک دن تم نے اپنے ارادے کو ظاہر کرنا ہی کرنا ہے، ایک دن تم نے اپنے ارادے کو سامنے لے کر آنا ہی ہے. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن کمٹمنٹ نہیں کرنی، کمٹمنٹ نہیں کرنی. میں سارے آپ کو بیان کرتا ہوں یہ ایک کے بعد ایک مسئلہ جو آ رہا ہے. کمٹمنٹ نہیں کرنی، الا ان تقولوا قولا معروفا، صرف اشارے سے ایک اچھی بات اس تک پہنچا دینی ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، ارادہ پکے ارادے نہ کرو، کمٹمنٹ نہ کرو نکاح کی، کسی سے کمٹمنٹ نہ کرو نکاح کی. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، اپنا ویٹنگ پیریڈ پورا کر لے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اللہ جانتا ہے جو کچھ اپنے دل میں تم چھپاتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور نرم ہے، بردبار ہے. اچھا جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا خامد فوت ہو گیا، اس کی عدت کیا ہے؟ 130 دن، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 120 ڈیز، 10 دن اور ایڈ کر دے تو 130 ڈیز. اس کی عدت ہے 130 دن. اس 130 دن کے اندر وہ اپنے گھر میں رہے گی، کوئی میک اپ، پرفیوم، کوئی بھی زینت کی، اٹریکشن کی چیز، بیوٹیفائی کرنے والی چیز استعمال نہیں کرے. اگر جاب کر رہی ہے تو اس کو جاب بھی چھوڑنی پڑے گی ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر. وہ گھر میں رہے گی، اور یہ قسم کا ماتم ہے، ایک ماتم نہیں ہے، ایک قسم کا افسوس ہے خامد کے چلے جانے پر. 4 مہینے 10 دن وہ اپنے گھر میں رہے گی، کسی قسم کی خوشبو، پرفیوم، زینت کی کوئی بھی چیز، کسی بھی غیر مرد سے ملاقات، کسی بھی دوسرے گھر میں جا کے نہیں رہنا، کوئی اس کے گھر میں آ کے بھی نہیں رہے گا غیر مرد. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری پابندیاں ہیں جس کو اس کو فالو گھر سے باہر میں نہیں نکل سکتی. اب دوسری بات، اگر ایک آدمی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس عورت کا خامن تو فوت ہو گیا ہے، میں اس سے نکاح میں انٹرسٹڈ ہوں، اور اسے پتہ ہے کچھ اور لوگ بھی اس سے نکاح میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کو پتہ ہے، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ اشارتاً اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، باقی ساروں سے پہلے میں اس سے نکاح میں انٹرسٹڈ ہوں، اور فی الحال ویٹنگ پیریڈ میں ہے. ویٹنگ پیریڈ میں کوئی اسے نکاح کے لیے اپروچ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اتنی اجازت دی ہے اشارتاً اس تک بات پہنچا دو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. عورت اس سے اور وہ عورت سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتی. اشارتاً کسی عورت کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے، دیٹس اٹ، مزید ڈسکشنز کی ضرورت نہیں ہے، اس تک پیغام پہنچ گیا. اشارتاً آپ نے انڈیکیشن اسے دے دی ہے کہ میں آپ سے انٹرسٹڈ ہوں. تو اللہ یہ کہہ رہے کہ انڈیکیشن دے سکتے ہو کہ میں آپ سے انٹرسٹڈ ہوں، کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، مسجد میں جا کے اعلان نہیں کر سکتے، یا لوگوں میں اس بات کی ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. صرف اس کو راز کے طور پر سیکریٹلی آپ اس تک یہ انڈیکیشن پہنچا سکتے ہیں، اشارہ دے سکتے ہیں کہ میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں. یہی 2 مسئلے تھے یہاں پر جو بیان کیے گئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مکمل طور پہ کمٹمنٹ نہ کرو، اعلان نہ کرو، اس چیز کو ڈسکس نہ کرو، اشارتاً بات پہنچا دو. ہاں عدت گزر جاتی ہے، پھر جیسے مرضی اس عورت کو اپروچ کرو، پھر اس کے ساتھ جو مرضی تم جس طرح مرضی اس تک نکاح کا پیغام پہنچاؤ. عورت بھی اپنی ویٹنگ پیریڈ کے اندر کسی مرد تک اپروچ نہیں کر سکتی. لاسٹ بات اور آخری مسئلہ، یہ مسئلہ ہے سورۃ النساء کا. سورۃ النساء کی ایک آیت آتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھے انہوں نے مجھ تک یہ بات پہنچائی، اور ہم سب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی. آیت آتی ہے الرجال قوامون، مرد ذمہ دار ہیں، مرد کیئر ٹیکرز ہیں، علی النساء اپنی عورتوں پر، بما فضل اللہ،
اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو فضیلت دی ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ان کو فضیلت اس سینس میں نہیں دی کہ وہ بڑے ہیں، اللہ نے ان کو ایک ایکسٹرا ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہیں، وہ گھر کے اندر کھانے پینے کا، چھت کا، ہر چیز کا وہ انتظام رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ اچھی عورتیں تو اچھی ہیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اب ایک ایسی عورت ہے جو تمہاری امانت میں خیانت کر رہی ہے، تمہاری امانت میں خیانت۔ امانت کیا ہے؟ عزت، ایک مرد کی عزت، اس میں وہ خیانت کر رہی ہے، مطلب اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، وہ انفیڈیلٹی کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر وہ اس طرح کا مسئلے کا شکار ہے، فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے اسے نصیحت کرو، اسے ایڈوائز کرو کہ باز آ جا، میرا تجھ پر کوئی حق نہیں ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تو مجھے کھلا، نہ پلا، نہ میرے بچوں کی خدمت کر، نہ میری ماں کی خدمت کر، میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ تو میری عزت کی حفاظت کر، اس کو اس طرح سے پامال نہ کر، فَعِظُوهُنَّ، میری عزت کی حفاظت کر، اسے نصیحت کر دے۔ نہیں باز آتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے اپنا بستر الگ کر لے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ پھر بھی باز نہیں آتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو، اس کو ہٹ کرو، مارو، بیٹ کرو، ہٹ کرو، مارو۔ اب جو لوگ تو اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے، جو لوگ اس کا پوری طرح سے ترجمہ نہیں سمجھتے، جو صرف گو تھرو کرتے ہیں ٹرانسلیشنز کو، جیسے میں نے ٹرانسلیشن کی، آپ میں سے 4 بندے اٹھ کے کہیں گے اسلام عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، یہ ہم کیسے دین پہ عمل کرتے ہیں جو عورتوں کو مارنے کی اجازت کرتا ہے؟ خاص طور پہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل تو عورت کا بہت پروپیگنڈا ہے، ایکول رائٹس دیے جانے چاہیے اور ہر طرح کی ایکویلٹی ہونی چاہیے، جس طرح مرد کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر مرد شرٹ لیس گھوم سکتا ہے تو عورت بھی شرٹ لیس گھوم سکتی ہے، اگر مرد باہر بھی ننگے منہ جا سکتا ہے تو عورت بھی ننگے منہ جا سکتی ہے، تو ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر اگر مرد کو عورت مار سکتا ہے تو پھر عورت کو بھی مرد کو مارنے کی پہلی بات تو یہ کہ مرد کو عورت کو مارنا نہیں چاہیے، عورت اس کی غلام تو ہے نہیں، کیوں اس کو مار رہا ہے؟ کیوں اس کو مار رہا ہے؟ عورت مرد کو مار، اگر مرد اچھا اگر مرد کو عورت کو مارنے کی اجازت مل گئی، آپ پرمیشن دیتے ہیں مرد عورت کو مار سکتا ہے، عورت کو بھی پرمیشن نہیں چاہیے کہ وہ مرد کو مارے، مرد نہیں چیٹنگ کرتے اپنی عورت پر، تو جب مرد چیٹنگ کرے تو مرد کو، عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو ڈنڈا لے کے مارے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، قرآن نازل کن میں ہوا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ عرب میں۔ وہاں پہ کوئی کلچر تھا، کوئی ٹریڈیشن تھا، کوئی چیزیں تھی جو وہ کلچرلی فالو کر رہے تھے، ٹریڈیشنلی فالو کر رہے تھے۔ ان کے ٹریڈیشن میں تھا عورتوں کو مارنا اور زبردست کٹائی کرنا، پٹائی کرنا، اچھی خاصی ٹھا ٹھا کرنا، اچھا خاصا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو عورتیں آئیں ان کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے فالوورز، آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے خامد مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے خامد مانتے ہیں، they would describe them with themselves نا، وہ ان مردوں کو اپنے ساتھ describe کرتے ہیں، اپنے ساتھ associate کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں your followers they are beating us up، ہمیں مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا ٹھہرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے، نبی نے سب کو اکٹھا کیا، نبی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ لوگ مردوں کو مارتے ہو، تم میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں، باز آ جاؤ، نہیں تم میں سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے، تم میں سے معزز مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عورتوں کو مارتے ہو تم معزز نہیں ہو، تم ریسپیکٹیبل نہیں ہو، the man of honor, the man of dignity نہیں ہو اگر تم اپنے عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے even the followers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to beat their wives، کیونکہ کلچرلی ایک چیز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی، جیسے وہ شراب پیتے تھے، یہ شراب ایگزسٹ کرتی تھی، تو یہ چیز بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور ہر چیز کو اللہ نے ایک میتھڈولوجی کے ساتھ کم کیا ہے، ایک اسٹیڈیلی اس کو کم کیا ہے، اس کو گریجولی کم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ورڈکٹ میں اس کو کم کر دیا، نہیں، گریجولی اس کو نیچے لے کر آیا ہے۔ پہلی تو یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی کسی کو مارنے کی نوبت کسی ریزن کی وجہ سے آتی ہے یا بغیر ریزن کے آ جاتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہے، وہ 9th سٹوری پہ چلا جاتا ہے، بلڈنگ کے 9th فلور پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ جمپ کرنے لگا ہے، آپ کا بچہ ہے وہ جمپ کرنے لگا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو کہیں گے بیٹا باز آ جاؤ، نہ کرو نہ کرو، منع ہو جاؤ۔ وہ نہیں منع ہوگا، آپ اسے کہیں گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اگر تم باز نہ آئے، میں خفا ہو جاؤں گا تم سے اگر تم باز نہ آئے۔ دوسرا سٹیپ، پہلے آپ اسے نصیحت کریں گے، پھر دوسری دفعہ آپ اسے کہیں گے میں تیرے سے بلیک میل کریں گے، ایموشنلی بلیک میل، باز، پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو آپ اسے جا کے پکڑیں گے، کھینچیں گے، اسے چپیڑ ماریں گے کہ تو باز کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو وہ چھلانگ مارے گا، اپنی جان کو ضائع
چور آپ کے گھر میں آتا ہے, کوئی ریزن ہے بچے کو مارنے کی, چور آپ کے گھر میں آتا ہے چوری کرنے کے لیے, آپ کیا کریں گے؟ مجھے مارنا بہت بری بات ہے, میں نہیں مار سکتا, میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے ولی کو چوری کرنے آیا, اگر نہیں روکو گے تو چوری کر کے چلا جائے گا. روکنے کے لیے اگر آپ کو اسے تھوڑا کٹم کٹیا کرنا پڑے تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ماریں گے. اگر چور آپ کے گھر میں آئے تو کوئی ریزن ہے جس کی بنیاد پہ مارنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ, کوئی ریزن ہے جس کی بنیاد پہ مارنا پڑے گا. ایک عورت آپ کی امانت میں خیانت کرے, دیکھیں یاد رکھے گا, آپ کا عورت پہ کوئی حق نہیں ہے. آپ کے بچے کو اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے, آپ اس کو تب بھی فورس نہیں کر سکتے کہ میرے بچے کو دودھ پلاؤ. ہم نے مسئلہ پڑھ لیا ہے. عورت پر آپ کا لٹرلی کوئی حق نہیں ہے سوائے ایک حق کے, کہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے. یہ صرف اس کا حق ہے کہ وہ آپ کی عزت کی, آپ کے آنر کی حفاظت کرے. اگر وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے کہ وہ رات کو لیٹ آتی ہے, یا آپ کو پتا ہے کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ باہر جاتی ہے, اور آپ نے اس کو دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ جہاں شراب بھی ہے, جہاں پر زنا بھی ہوتا ہے, جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, اور آپ کو کانفیڈنس, آپ کو پورا پکا ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے, پروف ہے کہ یہ عورت میرے حق میں کمی کر رہی ہے, تو آپ اس کو نصیحت کریں گے, کہیں گے کہ جی میرا آپ پر اور مزید کوئی حق نہیں ہے, آپ نہ مجھے سرو کیا کرو نہ مجھے کچھ اور کیا کرو, لیکن آپ میری عزت کی حفاظت کرو. اگر وہ آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے, اگر وہ آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی ہے, پھر بھی نہیں کر رہی, تو آپ اس سے اپنا بستر الگ کر لیں گے. اب یاد رکھیے گا, بستر الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ مزید نہیں رہے گا. بستر الگ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ روم الگ ہوگا. نبی نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بستر الگ نہیں کرنا, روم الگ کرنا ہے, کمرہ الگ کرنا ہے. نہیں, بستر رہنا اسی کمرے میں ہے, بستر الگ کر لو. رات کا وقت, تنہائی کا وقت, بیوی کو بھی آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی بیوی کی ضرورت ہے. اور آپ صرف بیوی کو سزا نہیں دے رہے, بیوی کو لائن پہ لانے کے لیے آپ خود بھی سزا بھگت رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے آپ کی نفی کر رہے ہیں, آپ نے بیوی کی نفی کر رہے ہیں. آپ ایک کمرے میں موجود ہے, رات کا وقت ہے, تنہائی کا وقت ہے, آپ کی چاہ ہے کہ میں بیوی کے پاس جاؤں, لیکن اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ اسی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا بستر اس سے الگ کر رہے ہیں. بیوی بھی آپ کو چاہ رہی ہے, آپ بھی بیوی کو چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو راہ راست پر لانے کے لیے, اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو ریفارم کرنے کے لیے, اس کی کریکشن کرنے کے لیے آپ یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں. اور اس سٹیپ میں خالی بیوی سفر نہیں کر رہی, آپ بھی سفر کریں. یہ ذہن میں رکھے گا, آپ بھی سفر کریں, کیونکہ آپ نے اپنا بستر سے الگ کیا ہے. آپ بھی وہ جو انجوائمنٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. آخری بات, وَضْرِبُوهُنَّ, اس کو مار سکتے ہیں, لیکن اس مار کی تشریح کیا ہے, انٹرپریٹیشن کیا ہے, میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر آپ صرف ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. نبی نے اس مار کی تشریح کیا کی ہے؟ یاد رکھیے گا, یہ مارنا خون نکالنے کے لیے نہیں ہے کہ مارو خون نکال دو. یہ مارنا کسی کو سجانے کے لیے نہیں ہے کہ مارو اس کو سویل کر دو, اس کو مارو اتنا کہ وہ سویل ہو جائے. یہ مارنا اس لیے بھی نہیں ہے کسی کے اوپر ہلکا سا سکریچ بھی آ جائے. 3 باتیں ہو گئی. مارنا خون نکالنے کے لیے نہیں ہے, مارنا سویل کرنے کے لیے نہیں ہے, مارنا سکریچ کرنے کے لیے نہیں ہے. باڈی کے کسی ایسے حصے پہ نہیں مار سکتے جو نازک حصہ ہے. چہرہ نازک حصہ, چھاتی نازک حصہ, بیک نازک حصہ. کہاں پہ مار سکتے ہو؟ پیروں کے پیچھے, ان جگہوں پہ مار سکتے ہو. اور مارنا کس طرح سے ہے کہ سوجے بھی نہ, خون بھی نہ نکلے, اور سکریچ بھی نہ ہو, بلیڈنگ بھی نہ ہو, سویلنگ بھی نہ ہو, سکریچنگ بھی نہ ہے, بروز بھی نہ ہے. اس طرح سے مارنا ہے. اور یہ مارنا مارنے کے لیے نہیں ہے, یہ مارنا فائنل وارننگ کے لیے ہے. یہ لاسٹ وارننگ ہے, باز آ جاؤ نہیں تو میں طلاق دے دوں گا. وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مارنا مارنے کے لیے, نبی کی انٹرپریٹیشن ہے, میں اپنی انٹرپریٹیشن ہی بتا رہا ہوں آپ کو. مارنا مارنے, نبی نے کہا مسواک سے مارو. مسواک میں جیسے آپ ہینکی سے مارو, اسے ہینکی سے مارو, مسواک سے, ہینکی سے اسے تنگ کرو یا اس کے مارو. اور یہ مارنا مارنے کے لیے نہیں, الٹیمیٹم کے لیے ہے کہ باز آ جاؤ. اور نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مارنے کی وجہ سے, ہینکی مارنے کی وجہ سے بھی معاملات مزید خراب ہو جائے گے, عورت آپ کی بات نہیں سنے گی بلکہ مزید آپ پہ بھڑک اٹھے گی, تب مارو بھی نہ, اتنا بھی نہ مارو. مار کہاں پہ سکتے ہیں آپ؟ اس کی تھائیز پہ, ٹانگوں پہ, پاؤں کے پیچھے, کیونکہ پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی سینسٹیو ہے, زور سے ماریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ, پاؤں کے پیچھے والے حصے پہ. اب یہ مارنا کیا مارنا ہے, یہ مارنا کیا مارنا. اب پھر آپ مجھ سے یہ سوال کریں تو مارنے کا لفظ کیوں یوز کیا اللہ نے قرآن میں, مارنے کا لفظ کیوں یوز کیا؟ تو وہ میں جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں. ٹریڈیشنلی عربوں کے اندر مارنے کا ٹریڈیشن تھا, وہ عورتوں کو مارتے ہوتے تھے, اور عورتوں کو مارتے ہوتے تھے, اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ یوز کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موڈریٹ کیا ہے کہ اس طرح سے نہیں مارنا کہ سوٹا پکڑا اور مارنا شروع کر دیا.
اس طرح سے نہیں مارنا. مارنا کس طرح سے ہے کہ خون نہ بہے, سویلنگ نہ ہو, سوجے مت, اور کسی قسم کا اسکریچ نہ آئے, اور اس باڈی کے پارٹ پہ مارنا ہے جہاں پر جو سینسیٹیو پارٹ نہیں ہے. تھرڈلی, اگر مارنے کی وجہ سے سچویشن مزید خراب ہو رہی ہے تو مارنا بھی نہیں ہے. اب نبی کی سنت پہ آ جائیں. نبی نے اپنی زندگی میں بیوی کو چھوڑ دے, اپنے جو غلام بھی تھے کبھی ان کو نہیں مارا. جو ان کے غلام تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں مارا. حضرت زید بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے رہے ہیں. زید بن ثابت کی نہیں, کن صحابی کی حدیث ہے جنہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سال سرو کیا ہے اور کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کیوں نہیں کیا ہے. کن صاحب؟ حضرت انس کی. حضرت انس کی حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سال سرو کیا ہے, اور اس 9 سال کے اندر کوئی ایک انسٹنس نہیں ہے کہ نبی نے مجھے کہا ہو کہ why did you do that and why didn't you do that, کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا ہے. ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے. تو جس شخص کا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ رویہ ہو جن کے ساتھ وہ جو مرضی کر سکتا ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے گا. ایک مثال نہیں ہے کہ نبی کی بیوی نے اس بات کی شکایت کی ہو کہ نبی نے مجھے مارا ہے. مارنے کی دور کی بات, عائشہ فرماتی ہے ایک موقع ایسا نہیں ہے نبی گھر میں داخل ہوئے ہو اور نبی کے چہرے پر اسمائل نہ ہو. ایک موقع ایسا نہیں. آپ کو یہ بات بڑی آسان سی لگ رہی ہوگی, وہ ہم بھی گھر میں داخل ہوں گے اسمائل کے ساتھ ہو جائیں گے داخل. بعض اوقات صدقے کی بات کی جاتی ہے نا, صدقہ خیرات کرنا چاہیے, چیریٹی کرنا چاہیے, تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نبی کی یہ سنت پوری کریں, یہ صدقہ ہے, ہنسنا صدقہ ہے. نبی کے سنت میں ہے کہ نبی اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کبھی ان کے چہرے پہ اسمائل غائب نہیں تھی, ہمیشہ ان کے چہرے پہ اسمائل رہی ہے. ہم سارا دن پتہ نہیں کن کن حالات میں سے گزرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی سچویشنز دیکھتے ہیں, کون کون سی سفرنگ دیکھتے ہیں, کون کون سی پین اور ٹریبولیشنز اور ٹرائلز میں سے گزرتے ہیں. اس کے باوجود شام کو گھر میں داخل ہونا, تھکے ٹوٹے ہوئے شام کو داخل ہونا اور بیوی سے ہنس کے ملنا اور خوشی کے ساتھ ملنا, یہ آسانی کی بات نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو وضریبو ہننا کی انٹرپریٹیشن سے پتہ چل گیا کہ مارنا کس طرح سے ہے. مارنے کا لفظ کیوں یوز کیا گیا ہے, کیونکہ ٹریڈیشنلی ایگزسٹ کرتا تھا. نبی نے کبھی یہ پریکٹس نہیں کیا. یاد رکھیے گا قرآن کے اندر عرف کی وجہ سے, ٹریڈیشن کی وجہ سے اگر کوئی بات مینشن کر دی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پریکٹس بھی کروائی جائے. یہ بات ضروری, کیونکہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے نازل ہو رہا تھا, اس زمانے کے لحاظ سے ورڈز بیچ میں رکھے گئے ہیں. جیسے شراب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں برائیاں زیادہ ہے, نفع کم ہے, اس کے ہارمز اور اس کے گناہ زیادہ ہے, نفع کم ہے. تو کیا آپ اس آیت کو لے کے شراب پینا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ حلال ہے حرام, نہیں. اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ گریجولی اللہ نیچے لے کر آ رہے تھے. اسی طرح اس زمانے کے حساب سے دیکھیں اللہ نے وضریبو ان کو ذکر کر دیا ہے, لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے, پریکٹس کرنا ضروری نہیں ہے. نبی نے بلکہ منع کیا ہے. نبی نے کہا ہے کہ تم کس قسم کے انسان ہو, کس قسم کے جانور ہو. تم انسان نہیں جانور ہو کہ بیوی کو صبح مارتے ہو رات کو اس کے ساتھ سوتے ہو. تم جانور ہو, تم انسان تو ہو ہی نہیں. بیوی کو صبح مارتے ہو رات کو اس کے ساتھ سوتے ہو, تم اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو. گریجولی اللہ نیچے لے کر آ رہے ہیں. قرآن میں مینشن ہے, لیکن نبی نے گریجولی اپنے صحابہ کو اس سے نیچے لے کر آیا, نیچے کم کیا ہے. آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. عورت کیوں نہیں مار سکتی مرد کو؟ مرد بھی تو چیٹنگ کرتا ہے, عورت کے پاس کیا اختیار ہے؟ عورت کیوں نہیں مار سکتی مرد کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جنرلی میں ایتھلیٹس کی بات نہیں کر رہا یا باڈی بلڈر عورتوں کی بات نہیں کر رہا. جنرلی نارملی عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں طاقتور, اسٹرانگ, یا کم ہوتی ہے؟ عورت نے اگر مرد کو یوں بھی کر دیا نا تو وہ چپیڑ آنی ہے, اور ایسی چپیڑ آنی ہے نا کہ عورت کو کچھ ہو جانا ہے. ٹیمپرامنٹ کی بات ہے, مرد نہیں برداشت کر سکتے. اللہ نے انسان کو, مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. اللہ کو پتہ ہے اگر یہ اختیار میں نے عورت کو دے دیا تو عورت کو اپنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اختیار عورت کا اپنا نقصان خود کرے گا. عورت نے اگر مرد پہ ہاتھ اٹھا دیا تو مرد نے پھر آگے سے عورت نے چپیڑ مانی, مرد نے پستول نکال لینی ہے. تیری جرت کیسے ہوئی میرے پہ ہاتھ اٹھانے کی, تیری جرت. لیکن اس کے پاس آپشنز ہیں. اگر اسلامی معاشرہ ہو, کیونکہ ہم اسلامی قوانین کی بات کریں, اسلامی معاشرہ ہو, خاوند اس پہ چیٹ کر رہا ہے, اس کے پاس ایویڈنس موجود ہے, وہ قاضی کے پاس جائے گی, خلا لے لے گی. قاضی کے پاس جا کے خلا لے لے گی, طلاق لے لے گی, دیٹس اٹ, ختم ہوگی. اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات, واقعتاً آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. میری امت کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, علی بصیرۃ. بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں سب کچھ اچھی طرح سے. ابھی میرے پاس بصیرت نہیں ہے, کیوں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. بصیرت میرے پاس تب ہوگی جب میں ہر چیز کو اچھی طرح سے کلیئرلی, اس کو کہتے ہیں بصیرت, یعنی علم. میری امت
لوگوں کو دعوت پر بلائے گی یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی پورے علم کے ساتھ, صحیح مکمل علم کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا جب اس طرح کے کویسچنز آتے ہیں جن کے بارے میں ہماری انفارمیشن, ہماری نالج زیادہ نہیں ہے, وہاں پر آپ کو داعی بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر آپ کو اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت, کیونکہ اس کے اندر جو ریئیکشن ہے, جو ایکشن آپ کا ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے. آپ جس چیز کے لیے بلانا چاہ رہے ہیں وہی بندہ اسی بات کی بنیاد پہ پٹ آف ہو سکتا ہے. اس چیز کو یاد رکھے گا, اللہ کی طرف بلانا ہمارا کام ہے لیکن مکمل علم کے ساتھ. اگر آپ ایسے کویسچنز کے سامنے آتے ہیں, جیسے اس دن مجھ سے انہوں نے جب پوچھا, میرے علم میں اس کا جواب نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ میں وزری بہنہ کو جسٹیفائی کیسے کروں. مجھے واپس جانا پڑا, تفسیر کی کتابیں دیکھنی پڑی, اور لوگوں کو کنسلٹ کرنا پڑا جنہوں نے اس پہ مضمون لکھے ان کو دیکھنا پڑا, اور یہ خلاصہ میں نے اب آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس کا خلاصہ, اس کی سمری ان اے نٹ شیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن انیشیلی مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا. تو دو باتیں یہاں پہ سمجھ آئی. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا, میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا, میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا. Secondly, جب بھی آپ کو کوئی whenever you come across such kind of questions, you go, I'm not calling myself expert. I'm not calling myself expert. You go back to the experts. You come back to me. I become one of the means for you to go back to the experts. میں ایک ذریعہ بن گیا آپ کے لیے, کیونکہ میں نے 8-9 سال کھپائے ہیں اس چیز کے اندر. تو کم از کم مجھے ایکسپرٹس کے نام پتہ ہیں, مجھے ان کی کتابیں پتہ ہیں, مجھے پتہ ہے کہ کس آدمی نے کس فیلڈ میں کتنا کام کیا ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, ہر جگہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایکسپرٹیز آتی ہے تو ہم ایک ایکسپرٹ کی ایکسپرٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہر بندہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو مل جل کے بیٹھنا چاہیے, ان چیزوں پر گفتگو کرنی چاہیے. جب اس طرح کے سوالات آ جائیں تو گوگل پہ جانے کے بجائے یا اپنے سوالات کے جوابات خود دینے کے بجائے ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے, علماء سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ تسلی بخش جوابات ملیں گے. اور جب آپ یہ جوابات ان تک پہنچائیں گے, ایک تو اوتھینٹک ہوں گے, آپ کو سورسز کا پتہ ہوگا, لوگوں کا پتہ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا خود آپ کیا بات کریں, کیونکہ الحمدللہ جو ہمارے ایلڈرز ہیں, اسکالرز ہیں, انہوں نے ہر اینگل سے اس کو ڈسکس کیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی, آپ پورا جواب دے بھی دیں, ان کو جسٹیفائی بھی کر دیں وزری بولنا, پھر بھی ایک سوال ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عورت پھر مرد کو کیوں نہیں مار سکتی, اس کا بھی جواب موجود ہے الحمدللہ. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جوابات موجود ہیں. جب کبھی آپ ایسے آپ کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے, آپ تشریف لے آئیں, انشاءاللہ ہم اس کے جوابات کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے, اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب